قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء اس کی چند آیات تلاوت کی ہیں، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں کافی سارے انبیاء کا تذکرہ موجود ہے، لیکن ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ باقی انبیاء کی بنسبت اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ چونکہ ماہ ذی الحجہ قریب ہے، اس کی مناسبت سے آپ احباب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور بطور خاص انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام لوگوں تک پہنچایا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے شان والے پیغمبروں میں سے ہیں۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک شان عطا فرمائی ہے، اور سب سے بلند کر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی۔ تو جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند شان عطا فرمائی ہے، ان نبیوں میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں کہ ان کے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی کتاب، آسمانی کتاب کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی یہ شخصیت بنا دیا کہ ہر ایک اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ مسلمان بھی قائم کرتا ہے، یہودی بھی قائم کرتا ہے، عیسائی بھی قائم کرتا ہے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، لیکن اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ آپس میں وہ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ دعویٰ سب کا ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا اچھا تذکرہ کر دے، بعد میں آنے والے میرا اچھا تذکرہ کریں۔ تو ایسے ہی ہو رہا ہے، اللہ نے یہ دعا قبول کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہر ان کے بعد میں آنے والا جو بھی اپنے آپ کو کسی آسمانی مذہب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، تو اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ باقی نبیوں کے ساتھ ان کا اختلاف ہو، لیکن ابراہیمی کہلوانے میں سب فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا قرآن مجید کے اندر، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھے، ابراہیم مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ تو لہذا ان سب کا دعویٰ کرنا کہ ہم ابراہیمی ہیں یہ غلط ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جس کا دعویٰ کرنا ٹھیک ہے؟ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں؟
اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت قرآن مجید کے اندر کی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیمی کہلوانے والے صرف وہی لوگ مستحق ہیں جو ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ابراہیمی کہلوانے کے مستحق یہ نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، اور اس نبی کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں وہ اصل مستحق ہیں اس بات کے کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوائیں۔ ایک ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں اور ایک یہ خود نبی، اور پھر اس نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ اگر دعویٰ کریں کہ ہم ابراہیمی ہیں تو پھر بات بنتی ہے۔ نہ یہودیوں کو یہ بات دشتی ہے، نہ عیسائیوں کو، نہ مشرکین کو۔ تو ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم کی پیروی کرنے والا۔ ابراہیمی ہمارے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر جو بھی ایمان لائے وہ ابراہیمی ہے۔ تو ہر ایک فخر محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوانا۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ انہوں نے دعا کی تھی، یا اللہ بعد والوں میں میرا اچھا تذکرہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اتنا بڑا اعزاز دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے تھے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، کوئی بھی ابراہیم کی نسل سے باہر نہیں تھا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، ہم نے نبوت کو ابراہیم کی نسل میں رکھ دیا۔ ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، وہ ان کی اولاد میں سے ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہوں، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، جتنے بھی نبی ہیں یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے۔ تو یہ بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کے اندر رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بات ارشاد فرمائی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، ہم نے ان کی نسل میں نبوت رکھی، ان کی نسل میں بڑے بڑے نیک لوگ آئے اور ان کی نسل میں بڑے بڑے ظالم لوگ بھی آئے، ہے ابراہیم کی نسل میں سے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں نیکی کرنے والے بھی موجود تھے اور ان کی نسل میں ظلم کرنے والے بھی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ نبوت کو ان کی نسل میں رکھ دیا۔ ان کے بعد آنے والے جتنے بھی نبی تھے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اوصاف ذکر کیے ان میں سے ایک وصف یہ ذکر کیا کہ یہ بردبار ہیں، برداشت والے ہیں، بردبار ہیں۔ اور اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ اپنے باپ کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ اپنی قوم کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں کہ ہر ایک کے ساتھ متکا لگایا ہوا ہے، قوم کے ساتھ بھی متکا، باپ کے ساتھ بھی متکا جو گھر کا بندہ ہے، اور بادشاہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ کے ساتھ بھی متکا، اس کو بھی اس کے ساتھ بھی اختلاف، باپ کے ساتھ اختلاف، قوم کے ساتھ اختلاف۔ قرآن کہتا ہے کہ بردبار ہے، اختلاف بھی سب کے ساتھ ہے، لڑائی سب کے ساتھ اور بڑی سخت لڑائی، لیکن قرآن کہتا ہے اس میں بڑا حوصلہ ہے، بڑی برداشت ہے۔ تو وہ کیا برداشت ہے؟ لڑائی تو ہر ایک کے ساتھ کر رہے ہیں، باپ کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، قوم کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، بادشاہ کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ان ابراہیم لحلیم، ابراہیم تو بڑا بردبار تھا۔ وہ بردباری یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں جب کوئی تکلیف آتی تھی تو اسے حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے تھے، وگرنہ وہ والی برداشت نہیں جس کو ہم برداشت سمجھتے ہیں کہ چلو جی خیر ہے، کوئی بات نہیں، صحیح بات کو بیان کرنے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔
اس کے لیے ابراہیم خاموش نہیں ہوئے، انہوں نے ہر ایک کو بتایا، گھر سے شروع کیا۔ والد کتنا اونچا درجہ اللہ نے رکھا ہے، اور نبی سے بڑھ کر والد کا وہ احترام کون جان سکتا ہے؟ جتنا نبی جانتا ہے اتنا تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ لیکن والد کے ساتھ بھی اختلاف، سخت اختلاف، قوم کے ساتھ بھی اختلاف، بادشاہ کے ساتھ بھی اختلاف، ہیں بردبار، ہیں برداشت والے۔ تو برداشت صرف یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں تکلیف آتی تھی تو اس کو سہتے تھے۔ اللہ نے کہا لے جاؤ اپنی بیوی کو، لے جاؤ بیٹے کو، ایک جنگل میں چھوڑ آؤ، بیابان ایسی ویران جگہ میں چھوڑ آؤ جہاں کوئی کھیتی نہ ہو، وہاں چھوڑ آؤ، چھوڑا ہے، اس کو ذبح کر دو، تیار ہو گئے۔ باپ کے ساتھ مقابلہ کرے، اس کو دعوت حق دو، میری وحدانیت کا درس دو، دے رہے ہیں۔ باپ کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ، وہ نکل گئی۔ قوم نے کہا ہم تمہیں آگ میں جلا دیں گے، انہوں نے کہا جلا دو۔ یہ ہے حوصلہ، یہ ہے ہمت، مگر نہ وہ برداشت نہیں کہ آدمی صحیح بات کہنے سے خاموش ہو جائے، یہ کوئی برداشت نہیں ہے، یہ تو مداہنت ہے کہ آدمی بزدل بن جائے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بردبار ہیں، لیکن صحیح بات کہنا اس میں یہ نہیں ہے کہ آدمی خاموش ہو جائے کہ میں بردبار ہوں۔ بردباری اور حوصلے والی بات یہ ہے کہ باطل کا مقابلہ ڈٹ کے ساتھ کیا جائے، ڈٹ کر کیا جائے۔ تو قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا کہ یہ کیا تھے؟ بردبار۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کی اپنے والد کے ساتھ اور قوم کے ساتھ۔ تین طرح کے لوگوں سے مقابلہ کیا نا، باپ کے ساتھ الگ کیا، قوم کے ساتھ الگ کیا، اور بادشاہ کے ساتھ الگ کیا۔ اور یہ تینوں مناظرے یا تینوں بحثیں قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی، یہ تینوں جو باتیں ہیں یہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں ان کا مقابلہ ہے اپنے والد کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو بڑی سمجھ عطا کی تھی، بڑی دانائی عطا کی تھی، اور ہم ان سے واقف تھے۔ اب اس دانائی کا مظاہرہ کیا ہوا؟ اس دانائی کا مظاہرہ یہ ہوا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو کہا یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ کیا مورتیاں تم نے سجا رکھی ہیں، انتم لها عاکفون، تم تو ان سے ہٹتے ہی نہیں ہو، ان کے اوپر جم کر بیٹھ گئے ہو۔ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم جم کر بیٹھ چکے ہو؟ کیا کرتے ہو ان کا تم؟ کیوں ان کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا بنیاد ہے تمہارے پاس کہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو انہی کی تم عبادت کر رہے ہو؟ یہ کیوں ایسے کر رہے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ وہ بیچارے سیدھے سادے، یہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی دیکھا ہے کہ ان مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں۔ ابھی تو یہ سیدھے سادے لگ رہے ہیں، لیکن جب آگے جا کے بات چلے گی نا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کتنے سیدھے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے باپ دادے تو ایسے ہی کرتے تھے تو ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی وجہ ہو کسی کام کے کرنے کی، مگر نہ تو کوئی ایسی غلطی بھی تو بڑوں سے ہو سکتی ہے، یہ تو ضروری نہیں کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارے باپ دادے ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا آپ جواب سنیں، جسے کہتے ہیں نا ننگا جواب، ننگی تلوار۔ انہوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادے بھی گمراہ، تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادے بھی گمراہ۔ ان کو تو فکر لگ گئی، انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیم یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یا کوئی حق بات آپ کے پاس ہے، کوئی دلیل ہے، یا کوئی مذاق کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں تم سے مذاق نہیں کر رہا،
ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم، تمہارا رب تو وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تمہارا رب وہی ہے جس کی زمین و آسمان کے اوپر حکومت ہے، جس کا زمین و آسمان کے اوپر اختیار ہے، زمین و آسمان بھی اس کے حکم کے پابند ہیں، زمین اس کے حکم سے ہل نہیں سکتی، آسمان اس کے حکم سے ہل نہیں سکتا، آسمان اس کے حکم کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، زمین اس کے حکم کے بغیر خزانے نہیں نکال سکتی۔ تو وہ رب جس کی حکومت زمین و آسمان کے اوپر ہے نا، وہ تمہاری باتوں کے لائق ہے، یہ نہیں ہے جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ رب ہی ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، میں اس پہ گواہی دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے بھی کچھ تلخ کلامی کی ہوگی، جارے ابراہیم علیہ السلام جو سیدھا سیدھا کہا تم بھی گمراہ، تمہارے بڑے بھی گمراہ، اور جب بات آگے بڑھی تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا اللہ کی قسم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نبی کی بات تو ویسے ہی بڑی سچی، نبی سچوں سے بھی بڑے سچے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تمہارے بتوں کی خیر نہیں ہے، یہ نہیں اب مجھ سے بچ سکتے کہ تم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، تم اب بچ نہیں سکتے۔ یہاں اس مقام پہ میں دو باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، جس کی بھی عبادت کی جائے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ نبی کے علاوہ کوئی اور ہو، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، کسی کی بھی عبادت کی جائے، یہ عبادت شرک کہلاتی ہے۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، لا الہ الا اللہ، معبود صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس میں اللہ کے علاوہ سب برابر ہے، عبادت صرف ایک اللہ کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ لوگوں کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں، عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو صرف نبی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی عبادت تو نہیں کرتے۔ نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے لیے تو نماز نہیں نہ پڑھتے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہم عبادت تو صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں، پکارتے ہیں ہم دوسروں کو ہیں، دوسروں کی ہم عبادت تو نہیں نہ کرتے۔ جو لوگ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں لیکن وہ نبی علیہ السلام کے لیے نماز تو نہیں نہ پڑھتے، نماز وہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ وہ کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو لوگوں کو یہ غلط فہمی لگ رہی ہے کہ ہم تو عبادت تو صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں، پکارتے ہیں ہم دوسروں کو، پکارنا اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنا یہ تو شرک ہے، لیکن پکارنا تو کوئی شرک نہیں ہے، ہم پکار رہے ہیں، اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ عبادت تو چلو ٹھیک ہے، وہ صرف ہم اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے، لیکن پکارنا ہے تو جس کو مرضی پکاریں۔ لیکن میرے بھائیو ایسے نہیں ہے، بات ایسے نہیں ہے۔ بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ پکارنا بھی عبادت ہے، پکارنا بھی عبادت ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ نماز روزہ تو عبادت ہے نا، پکارنا بھی عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پکارنا تو عبادت کا مغز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ارشاد فرمائے نا کہ پکارنا بھی عبادت ہے، تو آپ نے ایک آیت پڑھی قرآن مجید کی نبی علیہ السلام نے، جس سے آپ نے ایک طرح سے استدلال کیا بات سمجھانے کے لیے۔ قرآن مجید کی سورہ المومن ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ جمعے میں خطبہ بھی ہم پڑھتے ہیں، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھے استجب لکم، قبول کرنے کی صلاحیت تو صرف میرے اندر ہی ہے،
میں ہی تمہاری دعاؤں کو پورا کر سکتا ہوں، جس کی چاہوں پھر قبول کر لوں، تو تم مجھے پکارو، تم مجھے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت نہیں کرتے، وہ لوگ جو میری، پہلے اللہ نے کیا کہا؟ مجھے، تو آگے تو پھر یہ ہونا چاہیے جو مجھے پکارتے نہیں، اللہ نے کہا جو میری عبادت نہیں کرتے۔ یہی بات سمجھانے کی ہے، پہلے اللہ نے فرمایا کہ مجھے پکارو، آگے اللہ نے فرمایا جو میری عبادت نہیں نہ کرتے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جب ہم کلام کا تسلسل دیکھیں تو عبادت تو پھر بات اس طرح بنتی ہے کہ تم مجھے پکارو، جو مجھے نہیں پکارتا وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا تم مجھے پکارو، جو میری عبادت نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ دعا اور عبادت، دعا ہی عبادت ہے، پہلے اس کو دعا کہا گیا، بعد میں اسی کو عبادت کہا گیا۔ مجھے پکارو، جو میری عبادت نہیں کرتے وہ جہنم کے اندر ذلیل ہو کر جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ بات جو اصل آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پکارنا بھی عبادت ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں، یہ تو ہے ہی عبادت۔ تو اب یہ جو پکار ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، وہ پکارنا ہے غائبانہ، پکارنا ہے غائبانہ۔ اب یہ نہیں کہ میں آپ کو ادھر سے کہوں کہ یہ اسپیکر بند کر دیں، تو یہ تو آپ میرے سامنے ہیں۔ پکارنا غائبانہ، غائبانہ آپ کسی کو پکاریں یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ میری بات کو اب سن بھی رہا ہے، میرے حالات سے واقف بھی ہے اور میری مشکل کو دور بھی کر دے گا، یہ پھر اللہ کے علاوہ آپ نے اوروں کو پکارا اور یہی شرک ہے۔ اس میں لوگ بھی بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، جی فون پہ آپ بات کرتے ہیں، کتنی دور سے آپ سنا رہے ہیں، جب فون پہ بات ہوگی تو اب تو غائبانہ تو پھر رہا ہی نہیں نا، اس کو تو میری آواز پہنچ گئی۔ میں کسی اپنے بڑوں کو فون کروں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب بڑے بیٹھے ہوں سعودی عرب کے اندر اور میں یہاں سے ان کو کہوں کہ میرے لیے دعا کریں، یہ ہے کام خراب والی بات۔ یہ صرف ہم اللہ کو ہی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ ہماری ہر چیز سے باخبر ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہماری اس دعا کو قبول کرے اور اس بات پر قادر ہے کہ ہماری دعا کو ٹھکرا دے، قبول نہ کرے۔ تو یہ جو سمجھ لیا گیا کہ دعا اور ہے، ہم تو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، عبادت تو نہیں کرتے، تو میرے بھائی یہ پکارنا بھی عبادت ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں تاکہ کسی قسم کا کوئی پوشیدہ پن اس میں نہ رہے، پوشیدگی نہ رہے اس میں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جب ایک مجبور اور لاچار اللہ کو پکارتا ہے، جب کوئی مجبور اور لاچار اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی لاچار مصیبت میں پھنسا ہوا اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی مصیبت کو دور کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ساتھ اللہ نے یہ فرمایا، یہ بات ذرا دھیان سے سنتے رہیں، جب مصیبت میں پھنسا ہوا بندہ کس کو پکارتا ہے؟ پکارتا ہے اللہ کو، تو اس کی مصیبت کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو کیا اور بھی کوئی عبادت کے لائق ہے؟ پہلے بات ہے پکار کی اور بعد میں بات ہے عبادت کی۔ تو اللہ فرماتا ہے جب مصیبت میں پھنسا ہوا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی مصیبت کو دور کرتا ہوں، تو کیا میرے سوا کوئی الہ ہے؟ تو کیا میرے سوا کوئی معبود ہے؟ تو بات یہ واضح ہوگی کہ یہ پکارنا بھی عبادت ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہم تو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں۔ بھائی یہ پکارنا بھی عبادت ہے، جس طرح عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی طرح پکارنا بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ نے ذکر کی ہے، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ نستعین، مصیبت کے اندر مدد بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے، وگرنہ صرف ایاک نعبد ہی کافی تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت بھی اللہ ہی کی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم غیر اللہ کو تو صرف
پکارتے ہیں۔ پکارنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس طرح غیر اللہ کو مصیبت میں غائبانہ طور پر پکارا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ غلط فہمی عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے کہ جی ہم تو پکار رہے ہیں، ہم کون سا عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی نہیں آنی چاہیے، پکارنا بھی عبادت ہے۔ اس کو پکارا جاتا ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہو، ہر چیز پر قادر ہو۔ ہر چیز کو جاننے والا بھی اللہ ہے اور ہر چیز کے اوپر قادر بھی اللہ ہے۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، انہ بکل شیء علیم۔ آپ سنتے بھی رہتے ہیں عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، کہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ تم چھپ کے بات کرو اس کو بھی جانتا ہے، تم ظاہری بات کرو اس کو بھی جانتا ہے، تم دل کے اندر بات رکھو اس کو بھی جانتا ہے۔ غیب کو جاننے والا اللہ ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قادر بھی اللہ، ہر چیز کو جاننے والا بھی اللہ اور ہر چیز کے اوپر قادر بھی اللہ ہے۔ تو پھر ان دونوں باتوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہی ہے اور پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اتوار کو جو آپ کی اخبار آتی ہے، اتوار کے دن، اور ساتھ اس کے ایک میگزین آتا ہے، اور اس میں پھر آپ کو ایک صفحہ ایسا نظر آتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، کسی کی کیا مجال ہے؟ یہ کون بتا سکتا ہے کہ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا؟ وہ تو غیب کی بات ہے۔ پھر شروع ہو جاتے ہیں اندازے لگانے، وہ فلاں تارہ ادھر ہے، وہ اس طرح حرکت کر رہا ہے، چاند ایسے ہے، انسان ایسے ہے، اور یہ تاریخ ہے۔ وہ انسان بہت بڑی چیز ہے، وہ ستاروں کا پابند نہیں ہے، وہ ستاروں کے تابع نہیں۔ ستاروں تو ہمارے لیے پیدا کیے اللہ نے، کہ ان کو دیکھو یہ میں نے زینت کے لیے پیدا کیے ہیں، دیکھا کرو ان کو۔ ہماری قسمتوں کو پکڑ کے ستاروں سے جوڑ دیا ہے۔ ہم تو بہت بلند اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں نہ کرتے، اللہ نے سجدہ نہیں کروایا ہمیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا نا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ آدم انسان تھے، پہلے انسان تھے، اللہ نے ان کو نبی بنایا، تو اللہ نے تو فرشتوں کو کہا کہ ان انسانوں کو سجدہ کرو، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیا۔ اللہ نے ہمیں بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ ہم ستاروں کے پابند نہیں ہیں کہ ہمارا ہفتہ ستاروں کے تابع ہے، اب یہ ستارہ ادھر ہے تو ہماری قسمت ایسی ہے، اور یہ ایسے ہے تو ہم ایسے ہیں۔ اللہ نے بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ انسان ستاروں کا پابند نہیں ہے، انسان خود بہت بڑا جہان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نمونہ کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، بین زمین آسمان ان کے درمیان جو کچھ ہے، دن رات، کئی ساری چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کر کے فرمایا فتبارک اللہ رب العالمین۔ جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں نا، یہ بابرکت اللہ کی ذات ہے، یہ بنانے والی بابرکت ذات اللہ کی ہے جو رب العالمین ہے، جو رب العالمین۔ یہ ساری بات اللہ نے اس وقت ارشاد فرمائی جب اللہ نے تذکرہ کیا زمین کی تخلیق کا، آسمان کی تخلیق کا، سورج کی تخلیق، چاند کی، اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، وہ دن اور رات کا نظام، یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ مجھ رب العالمین کا کام ہے، یہ رب العالمین نے کیا ہے۔ لیکن جب اللہ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا نا، انسان کہ میں نے انسان کو بنایا، اور انسان کے جو مراحل ہیں، یہ پہلے اس مرحلے سے گزرا، پھر اس سے وہ جن مراحل سے گزرتا انسان بنا، بچہ بنا۔ اللہ نے جب تذکرہ کیا تو آخر میں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ کام اس ذات کا ہے جو احسن الخالقین ہے، بنانے والوں میں سے سب سے خوبصورت بنانے والا۔ زمین و آسمان کو بنایا تو کیا کہا کہ میں رب العالمین ہوں، اور جب انسان کی تخلیق کی بات آئی تو کہا میں احسن الخالقین، اتنی خوبصورت چیزیں میں بناتا ہوں۔ انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے اپنا تعارف احسن الخالقین پیش کیا کہ میں احسن الخالقین ہوں، اتنی خوبصورت مخلوق میں نے بنائی ہے۔
4-6 فٹ کا انسان ہے، دنیا کو ہلا کے نہیں رکھ دیا، کیا کچھ نہیں اس نے کیا، اور یہ بھی نہیں پتا آئندہ زمانے میں اس نے کیا کچھ کرنا ہے۔ ہواؤں کو اس نے تابع کر لیا، درندوں کو اس نے تابع کر لیا، اور اپنے سے بڑی بڑی مخلوقوں کو اس نے تابع کر لیا، ان سے فائدے اٹھا رہا ہے، ان کو آگے لگایا ہوا ہے، فضاؤں میں گھوم رہا ہے، زمین کی تہہ کے اندر جا رہا ہے، سمندروں۔ تو انسان کے کام ہے نا سارے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کے زور پر یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ انسان بہت بڑی چیز ہے، یہ ستاروں کا، تاریخوں کا یہ تابع نہیں ہے۔ تو ہفتہ کیسے گزرے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ نہ میگزین والے بتا سکتے ہیں، نہ اخبار والے بتا سکتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز کے اوپر قادر صرف اللہ ہے، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا مورتیاں تم نے بنا رکھی ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، یہ میں نے بتا دیا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قسم اٹھا کے ایک دھمکی دی کہ اب تمہارے بتوں کی خیر نہیں ہے، تمہارے بت اب مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ اگلی آیات میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے ساتھ کیا کیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کیا کیا گیا، اس کا تذکرہ اگلی آیات کے اندر ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔